الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دنال الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال اسی پھر او دے پاک دروازے تے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ ساڑیاں چولیاں اپنے کرم دے خزانے چو کرم دا خیر پائے۔ خوش نصیب ہوندے نے وہ لوگ جنہاں نو ایسی مجالس، ایسی محافل نصیب ہوندیاں نے کہ جتھے انہاں دے روح دی خوراک مہیا کیتی جاندی ہے۔ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر الصالحین، نیکاں دا ذکر، یہ ساڑیاں روحاں دی غذا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اساں آل سنت نو وافر مقدار وچ عطا کیتی۔ ذکر الانبیاء عبادہ، نبیاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارہ، نیکاں دا ذکر کرنا یہ گناہ دا کفارہ ہے۔ میں نے کافی جمعہ تو عشق رسول دا مضمون چلا رکھیا، اور دے ضمن پچھلے جمعۃ المبارک تے میں نے اسلام دی ایک عظیم خاتون انہاں دا ذکر کیتا، دسیا کہ انہاں کس طرح اسلام دی خدمت کیتی اور اسلام دے پودے دی آبیاری کیتی۔ بہت سارے دوستاں نے اس خواہش دا اظہار کیتا کہ آن والا جمعہ بھی خواتین اسلام دے جذبے تے لگایا جائے تاکہ یہ پیغام مائیاں تک بھی پہنچے کہ اسلام دا درد صرف مرداں نو نہیں، عمر دیاں عورتاں نو بھی ہے، اور عورتاں کسے معاملے چ بھی پیچھے نہیں رہیاں، انہاں نے بڑھ بڑھ کے قربانیاں دیتیاں۔ ساری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسیاں عظیم خواتین نال کہ ایک ایک دی کہانی چھیڑو تو گھنٹیاں بول دے جاؤ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچ بے شمار ایسی خواتین نے جنہاں دا تذکرہ ساڈے روح نو تازگی بخشدا ہے۔ حضرات محترم،
مدینہ طیبہ اللہ سب نو دکھائے، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ پوری کائنات وچ اکو شہر ہے مدینہ کہ جنہیں نہیں ویکھیا وہ ویکھن نو ترسدا ہے، تے جڑا ایک باری ویکھ کے آندا ہے پھر ویکھن نو تڑفدا ہے۔ خدایا این کرم بارے دے گر کن، یا اللہ ایک باری پھر محبوب دا شہر وکھا، یا اللہ گلیاں ویکھیے جنہ گلیاں میں تیرا حبیب چلدا سی، او پتھر ویکھیے جنہ کولوں گزر دے سن تے پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھ دے سن، او پہاڑ ویکھیے جنہ ودعا دے چہرے دی زیارت کیتی، او فضاواں یا اللہ سنوں وکھا جنہ وچ آج بھی محمد عربی دی زلفاں دی خوشبو مہک رہی ہے۔ مدینہ طیبہ ڈوکا تو ڈیرے تو ایک لڑکی دودھ بیچن ہوندی ہے روز، مدینہ پاک وچ آ کے دودھ بیچ دی ہے یہودن تے مدینے چ بیچ دی ہے دودھ۔ ایک دن ایسا ہویا بدل سی، انہوں وقت دا اندازہ نہ ہو سکیا، او سحری تو پہلے ہی مدینے پہنچ گئی۔ نوجوان لڑکی سی، دودھ دی گاگر انہیں چکی ہوئی سی۔ جدو مدینہ پاک چوک وچ پہنچی تے 5 یہودی لڑکے کھڑے سن، انہاں تے شیطان سوار ہو گیا۔ انہاں آکھیا بڑا اچھا ہو گیا، نوجوان لڑکی مل گئی ہے، انہوں ہوس دا نشانہ بنائیے، ایدی عزت نو لٹیے۔ لڑکیاں نے گھیرا تنگ کیتا، لڑکی کہنے لگی دیکھو تہاڈا میرا مذہب ایک ہے، تسی بھی یہودی ہو میں بھی یہودن ہاں، اے مسلمانہ دا شہر ہے، میری چادر بڑی پاک ہے، آج تک میری چادر تے داغ نہیں لگا، میں تنوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں کہ میری عزت نہ لٹو، میری چادر تے بدنما داغ نہ لگاؤ۔ جدوں شیطان سر تے سوار ہوئے نا تے پھر بندے نو کچھ نظر نہیں آندا، انہاں گھیرا اور تنگ کر لیا۔ لڑکی رو کے کہندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے واسطے مینوں معاف کر دیو، تسی بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ دیو، میں بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہی پڑھنی ہاں۔ خدا دا واسطہ پیش کیتا ہے، میں اپنے نبی رسول دا واسطہ دینی ہاں، میری عزت نہ لٹو۔ کسی لڑکے نے بازو پکڑیا، کسی نے بال پکڑے، کہندی ہے تھانوں تورات دا واسطہ ہے، میں پاک دامن ہاں، میری مینوں بے آبرو نہ کرو۔ سارے واسطے جو پا بیٹھی نا تے قریب سی انہی عزت لٹی جاندی۔ تے شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے، حفیظ نے عجیب منظر کشی کیتی ہے۔ حفیظ کہنا سارے واسطے پا چکی، خدا دا واسطہ بھی، موسیٰ علیہ السلام دا واسطہ بھی، تورات دا واسطہ بھی، جنہوں کوئی واسطہ کم نہ آیا، اچانک لڑکی نو خیال آیا ذرا کملی والے دا نام بھی لے لوا۔ زندہ باد سارے واسطے دے چکی، کوئی واسطہ کم نہیں آیا۔ حفیظ کہندا ہے نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی، نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی، تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی۔
تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی، پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ میں یوں لٹ رہی ہوں اب محمد کے مدینے میں۔ حضور یاد آیا اوکھے ویلے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام۔ پکار کے کہندی ہے مسلمانہ دے شہر وچ میری عزت لٹی جا رہی ہے، کوئی ہے میری عزت بچاوے؟ نبی پاک دے ایک ضعیف العمر صحابی ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی ہے تے تہجد دی نماز واسطے مسجد نبوی ول جا رہے نے، تے کان وچ آواز آئی کسے دکھیا نے حضور دا نام لیا ہے۔ عشق رسول جاگ پیا، جدو آواز آئی ادھر چل پہ ویکھیا تے چوک وچ 5 لڑکے تے ایک لڑکی نو گھیرے چ لیا ہے، تے بابا جی قریب جا کے کہندے نے دیے میرے آقا دا نام تو لیا ہے؟ رو کے کہنے لگی بابا جی اوکھے ویلے کملی والا یاد آیا میں ہی پکاریا ہے۔ رو کے کہنے لگا میں بڑھا ضرور ہاں پر قسم محمد دیاں زلفاں دی جب تک میرے جسم وچ جان ہے نام محمد تو قربان ہے کوئی تیری عزت نہیں لٹ سکدا۔ لاٹھی لے کے تے 5 جواناں تے ٹوٹ پے، نوجواناں لڑکی نو تے چھڈیا مگر بابا جی نو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیتا۔ یہ بڑھیاں ہڈیاں پہیاں ٹوٹدیاں نے، خون پیا وگدا ہے۔ بابا جی کہنے لگے دیے تیری عزت بچ گئی ہے، دوڑ کے گھر چلی دا عزت بچا لے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا، کوئی تیری عزت نہیں لٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب لڑکی نو آکھیا نا جا گھر چلی جا، تو لڑکی چیخ مار کے کہندی ہے ہن کدھر جاواں؟ بابا جی اور یقین ہو گیا جس محمد دے نام جتنا کمال ہے او دے کلمے کتنا کمال ہوئے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لڑدیاں لڑدیاں آپ شہید ہو گئے مگر اس عزت بچا گئے۔ جا دیے جا تو گھر چلی جا۔ لڑکی رو کے کہندی ہے بابا مینوں حضور دا کلمہ پڑھاؤ تے مینوں یقین ہو گئی اے نام بھی ڈاڈا ہے، اس نام دی عظمت بھی بڑی عظیم ہے، میں حضور دے نام تو قربان۔ بچی کھلو کے ویکھدی پئی ہے بابا جی زخمی نے، جسم ٹوٹدا پیا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی نے، مگر لڑکی رو رو کے کہندی ہے لا الہ الا اللہ حق حق لا مسلمان بھائیو ملک ساڈا ہے، حکومت ساڈی، اقتدار ساڈا ہے، ساڈا اپنا ملک ہے، اللہ دا گھر ہے، کوئی روکن ٹوکن والا نہیں۔ دل نال پڑھو وہ بھی تے سر جو ایک کہاں کھلو کے بھی پڑھتے سن لا الہ الا اللہ حق حق لا
کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے اس ڈبے ہوئے بیڑے اس ڈبے ہوئے سانو دسیا پیر پیارے نے کہو لا حق لا حق لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڑی جماعت دے بڑے نامور خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد شریف نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے عاشق رسول سن. نوری صاحب وہ نے کہ جنہ دی 36 سال تو بعد لاہور وچ قبر کھولی گئی تو ایسا معلوم ہوندا سی نوری صاحب ہونی سوتے نے. اخباراں وچ آیا، رسائل وچ آیا، اور میں اور صوفی گل محمد صاحب اسی سپیشل لاہور پہنچے. میں انہاں بندیاں نو بلایا کہ جڑے قبر خدائی وقت موجود سن. ایک بندہ دکاندار ملیا، میں مسجد وچ بٹھا کے اودی جھولی چ قرآن رکھ کے آکھیا میں چونکہ بیان کرنے دنیا تو مینوں صحیح دس واقعہ کی ہویا. کہنے لگا جی نوری صاحب دی قبر سی مسجد تو باہر، حکومت نے سڑک کھلی کرنی سی، کہنے لگے تو قبر پٹو انہوں منتقل کیتا جائے. تو اساں نے فیصلہ کیتا کہ 34 کہ 36 سال ہو گئے نے نوری صاحب نو، پتہ نہیں کس حال وچ نے. لہذا 7 بندے رات 1-2 بجے آ کے قبر کھولو، جو کچھ قبر ہے نکال کے تے حجرے وچ اندر قبر بنا دیو، اتھے دفن کر دیو. پتہ نہیں کس حال وچ نے. وہ کہنے لگا کہ قرآن میری گود وچ پیا ہے، میں حلفن کہہ رہے ہیں. اساں 7 آدمی اساں قبر کھدائی شروع کیتی. جدوں پہلا پتھر چکیا نا تے علاقہ خوشبو نال مہک اٹھیا. حضور نے عاشقاں دیاں قبراں وچ بھی خدا دیاں نعمتاں وسدیاں نے. خوشبو نال علاقہ بھر گیا. اساں نے آرام نال پڑھی چکی تے ویکھیا تے نوری صاحب دا کفن بھی میلا نہیں سی ہویا. اللہ اکبر. اور غسل وچ جڑا پانی داڑھی نال لگا سی نا 36 سالاں تو بعد وہ پانی بھی اس طرح نال لگا ہویا. تے ایسا معلوم ہوتا سی نوری صاحب محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نوری صاحب رحمت اللہ علیہ نو اتھو نکال کے تے اندر دفن کیتا گیا. یہ عظمت مولانا محمد شریف نوری رحمت اللہ علیہ دی. مولانا انشاءاللہ اس تے کدرے تفصیل نال گفتگو کراں گا. میں جو بات عرض کرنا چاہنا، مولانا فرماتے سن کہ میں عرفات دے میدان اپنے خیمے چ بہ کے تے اللہ اللہ کر رہا سا. میرے خیمے تو باہر 2 پاکستانی عورتاں وضو کر رہی سن، مگر وہ باتاں کر رہی سن. ویسے منع ہے کہ وضو کرن لگے ہیں باتاں نہیں کرنی چاہیے، مگر قربان جائیے انہاں بیبیاں دیاں باتاں بھی تے ادھر دیاں سن. نوری صاحب فرماندے نے میں خیمے وچ ہاں، بیبیاں باہر وضو کر رہی نے تے آپس وچ باتاں کر رہی نے. ایک بی بی کہندی ہے بہن مدینہ پاک بھی ویکھی آئی تے مکہ پاک بھی ویکھی آئی تے سچ دس انہاں دونوں وچوں سونا کیڑا ہے؟ اللہ اکبر. انہاں دونوں وچوں سونا کیڑا ہے؟ دوجی عورت کہنے لگی بہن مکہ شریف ہے ادھر حج پڑھیا جا رہا ہے، تو کوئی اور گل کر، دونوں سونے نے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے جس گل کھاڑے پی جان بنے لا کے ہی چھڈ دیاں.
اس آخیا میں نے بھی پتا دوویں سونے نے، دونوں وچوں سونا کیڑا ہے؟ اس آخیا دوویں سونے نے۔ اتے بھی اللہ دیا رحمتاں، اتے بھی اللہ دیا رحمتاں، اتے بھی برکتاں، اتے بھی برکتاں، دوویں ہی سونے نے۔ اس آخیا نہ ڈنڈی نہ مار، میرے سوال دا جواب دے، میدان عرفات وچ بیٹھی ہیں، دونوں وچوں کیڑا سونا؟ مولانا فرماندے نے میں انہاں دیاں گلاں خیمے سن رہا تے مسئلہ بڑا نازک سی، میں کہ ہن عورت جواب کی دیندی ہے؟ انہیں آخیا تو ڈنڈی نہ مار، مینوں صحیح دس دونوں وچوں کیڑا سونا ہے؟ پاکستانی دیہاتن عورت کناں نوں ہاتھ لا کے کہندی ہے توبہ توبہ اللہ ڈاڈا بڑا ہے معاف کرے، کدے کو ناراضگی نہ ہوئے۔ پینے میں مکہ بھی ویکھی آئی تے مدینہ بھی ویکھی آئی تے اتھوں بھی ہو کے آئیاں تے اتھوں بھی ہو کے آئیاں، میں اس نتیجے تے پہنچی ہاں اللہ دا گھر تے مکے تے پر لگدا انجے رہندا اے بھی مدینے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جل جلالہ و من والو کہن لگی اللہ ڈاڈا بڑے ناراض نہ ہو جائے، میں روزہ بھی ویکھیا ہے، میں کعبہ بھی ویکھیا ہے، مدینہ بھی ویکھیا ہے، مکہ بھی ویکھیا ہے، اس نتیجے تے پہنچیاں اللہ دا گھر تے مکے تے پر لگدا انجے رہندا اے بھی مدینے تے ساریاں رحمتاں۔ زہری صاحب رحمت اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جالیاں کول کھلوتا ہویا نا، ایک بندہ میرے موڈے کول آ کے نا تے ہولی جے مینوں کہندا پیر صاحب مدینہ پاک دی حاضری مبارک ہوئے، میں کہ خیر مبارک۔ مینوں کہندا کی فرق محسوس کیتا جی؟ میں کہ یار گلاں تو میرے کو پاکستان جا کے پوچھنے تو ضرور تھے پوچھنیاں نے۔ کہندے نہیں تساں مکہ شریف ہو آئے نا، میں کہ ہو آئے تو ہن مدینہ پاک کھلوتے حضور دیاں جالیاں کو۔ میں کہ یار میں تینوں اور کوئی نہیں دسدا، میں تیرے زہری صاحب دا ایک شعر سنانا۔ کیا لگا کی؟ زہری صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے کعبے دا دوارا ایک کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں سب بولو کعبے دا دوارا کعبے دا دوارا روزے دا نظارہ کعبے دا دوارا کی آنکھاں اور روزے دا نظارہ کی آنکھاں پر گلے میں اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد وڈائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد وڈائے جاندے۔ اللہ اکبر۔ ساریاں رحمتاں مصطفیٰ دے کول موجود نے، سارے جلوے حضور دے کول موجود نے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قربان جائیے حضور دی عالمگیر رحمت تو میں عرض کر رہا سا کہ لڑکی نبی کریم سرور عالم نو ویکھ کے تے حضور دا کرم ویکھ کے تے مسلمان ہو گئی۔ اسلام دا اے سنہری دامن ہے جڑا ادھے وچ آندا ہے، اللہ انہوں کرم دی چادر وچ لپیٹ دیندا ہے۔ سانیاں اسلامی خواتین سچی بات ہے اسلام دے متھے دا جھومر نے، اور خواتین اسلام دا بہت بڑا کردار ہے دے وچ۔ حضرت سمیہ تفصیل میں کدھر بعد ہی بیان کرانگا، یہ اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ عورتاں پیچھے نہیں رہی خدمت وچ، عورتاں بڑھ بڑھ کے حضرت سمیہ اسلام قبول کیتا۔ والسابقون الاولون وچ یہ بھی شامل نے، او لوگ کہ جنہاں سب تو پہلے ایمان لے آندا اور قائم رہے ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ابو جہل نے آکھیا تینوں محمد دا کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا، میں پڑھن واسطے پڑھیا ہے۔
مظالم دی انتہا کر دیتی گئی، بچیاں نو ماریا گیا، عزیزاں نو ماریا گیا، تنگ کیتا گیا۔ ابو جہل کہنے لگا ایک رسا ایک لت نال بنو، دوسرا رسا ایک لت نال بنو، دو سوار گھوڑیاں تے بٹھاؤ، دونوں رسے گھوڑیاں دی پیٹھ نال بن دیو، ایک سوار ادھر سواری دوڑائے ایک ادھر دوڑائے، ادھر جسم دو حصوں میں چیر جائے۔ سب تو پہلے ظالم نے نیزا آپ نے نازک مقام تے ماریا، چھوڑ کلمہ ہونا گیا، مارا نال کلمے نہیں چھوڑے جاندے، میں کلمہ رسول دا پڑھیا، میں مصطفیٰ تو قربان کر دیا گی سب کچھ۔ ابو جہل میں قیامت تک مدینے والے نو عرض کر دی رواں گی، تنوار دیواں منوار دیواں، سب بولو تنوار دیواں تنوار دیواں تنوار دیواں منوار دیواں، او مدینے دے چن تو میں چنوار، مدینے دے چن تو مدینے دے کنڈے جے مل جان مینوں، میں پھلاں دا بنیا کفن وار، میں پھلاں دا بنیا۔ اس تو نازک کوئی لمحہ ہونا ہے یار، جسم نو دو حصیاں وچ ہی رہ جائے گا، نازک مقام تے نیزا ماریا۔ خدا دی قسم ہے تاریخ اسلام دس دیئے اس عورت دے خون دیا قطریاں چو بھی کلمے دی آواز آ رہی تھی، انہیں آکیا محمد میرے رگ رگ وچ بس چکا ہے، تو جان تے لے سکتا ہے پر میرا ایمان نہیں لے سکتا۔ گھوڑیاں والے نو آکھے چلو گھوڑے دوڑاؤ، ایک گھوڑا ادھر دوڑیا ایک ادھر دوڑیا، رسول اللہ دی اس غلامہ دا جسم دو حصوں میں چیر گیا، مگر خون دی ہر قطرے جو محمد محمد اور آہد آہد دی آواز آئی۔ انہاں دس دیتا اسی مصطفیٰ تو سب کچھ قربان کر چکے ہیں، کوئی ظلم سنو سیدھے رستے تو ہٹا نہیں سکتا، کوئی ظلم ساڑھے پائے سبات لغزش نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ ساڑھا جذبہ ہے، یہ ساڑھا دین ہے، ادھے وچ ساڑھی عزت ہے، ادھے وچ ساڑھی بقا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک دے جلویاں دی خیرات ہمیشہ نصیب کرے، اللہ ساڑھے حال تے اپنا فضل و کرم کرے، خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والے نو آباد رکھے۔ میرا اپنا خیال تو ایسی کہ میں آج دے خطاب دے اندر تاجدار صداقت دی بارگاہ کچھ عرض کراں، چونکہ مہینہ صدیق اکبر دا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے جمعے تے کچھ عرض کراں گا شان صدیق اکبر دے حوالے نال۔ ساڈا حق بندا ہے اس واسطے کہ اے او لوگ نے جنہاں تو ساڈے تک دین پہنچے، یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ او نے جنہاں دیاں تعریفاں خدا نے کیتیاں نے، جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں خدا دیندا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تے عرض کراں گا، اللہ اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والے نو آباد رکھے۔ حاجی محمد صفدر صاحب انہاں دی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے کہ اللہ دا گھر آباد تو آباد ہوئے، لوگ آن خالی جھولیاں لے کے آن تے زہرہ دے دامن وچوں کرم دا خیر لے کے جان۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش نو قبول کرے۔ میرے واسطے دعا کرو، میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، بہت طبیعت خراب سی، گھر والے میں نے کئی دفعہ کیا کہ معذرت کر لو نہ جاؤ، کوئی اور ساتھی بھیج دیو، میں کیا دوست انتظار کر دینا میں جاواں گا۔ بہرحال میں حاضر ہاں، میں نے امید ہے کہ سیدہ زہرا میری چولی وچ پھر کرم دا خیر پان گیاں، اللہ مہربانی فرمان گے۔ خدا تعالیٰ تھوڑا آیا قبول کرے، قدم قدم تے کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضور دے دامن کرم وچ آ جاؤ، دونوں عالم میں تجھے مقصود گھر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ حضور بڑے کریم نے، حضور بڑے لجپال نے۔ نال نال انشاءاللہ عظمت خواتین اسلام بھی چلتی رہے گی اور صدیق اکبر دی بارگاہ بھی نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والے نو آباد رکھے، جتنے حاضرین نے، اس تو بڑی کوئی دعا نہیں۔ اللہ نبی کریم دے نالین دا صدقہ
سب دی چولی کرم دی خیر پائے، اللہ سب دیاں مراداں پوریاں کرے۔ جب تک زندہ وا سانو رسول اللہ تو تن من دھن قربان کرن دا جذبہ عطا فرمائے۔ جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے۔ حضور دی یاد وچ مرو، حضور دی یاد وچ جیو، پھر کملی والا تانوں مرن نہیں دے گا، پھر تسی مر کے بھی زندہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ سانو حضور دی غلامی زندہ رکھے، حضور دی غلامی ساڈا خاتمہ ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت